بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 9 اپریل ہے، سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان کے تقریر نے ایک مرتبہ پاکستان میں جذبات کی آگ بھڑکا دی ہے۔ معاملات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہنگامی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ شہباز شریف اچکن پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے؟ صبح اسمبلی کے اجلاس کے اندر آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ انتہائی عام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم سے خطاب کیا ہے، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اس کا جس طریقے سے رد عمل آ رہا ہے، یہ ایک تو عوامی رد عمل ہے، اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنلی کچھ رد عمل آیا ہے۔ ایک تو مسجد اقصی کے امام اکرمہ شیخ اکرمہ صبری، انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ہر روز یہاں پر دعا ہوتی ہے۔ فلسطینی ان کے دعاؤں کے اندر ان کا قرض ادا کرتے ہیں، چونکہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر اسرائیل کی مذمت کی ہے، فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا ہے، یہ انتہائی قابل ستائش بات ہے۔ ویڈیو لنک پر جو شیخ ہے اکرمہ صبری، انہوں نے ہمارے جو وزیر اوقاف ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو لنک پر گفتگو کی ہے۔ ترکی کی اپوزیشن پارٹی ہے، اتحادی بلکہ پارٹی ہے، نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی، اس کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ عمران خان نے غیر ممالک کی جانب سے کی جانے والی دخل اندازی کا جس جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ وائس آف امریکہ نے یہ خبر دی ہے اور اس طریقے سے ایک تاثر دیا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ساتھ تعلقات بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ امریکی تجزیہ کار نے یہ اس حوالے سے بات کی ہے۔ تو بہت ساری باتیں پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہیں۔ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر ایک چیز بتا دوں، یہ بتایا گیا ہے کہ شاید آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوگی۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو خط آیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ جس طریقے سے ضمیر فروشی ہوئی ہے، 8 منحرف اراکین سے جو سفارتی اہلکار مختلف ملکوں کے ملتے رہے ہیں، اس کا پورے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ پوری موومنٹ چلی ہے، اور یہ پہلے اس پر بات ہوگی کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کے اعلی کار کون ہیں، وہاں پر کیا منٹس آف دا میٹنگ ہوئے، کیا آگے گفتگو ہوئی، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، وہاں پر کیا گفتگو ہوئی ہے۔ تو پورا کچا چٹا جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے، اور یہ جو قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہے بڑا ہنگامہ خیز اجلاس ہوگا۔ تو آج کم از کم شہباز شریف جو ہے وہ اچکن پہننے نہیں جا رہے، آج وزیر اعظم جو ہے وہ بنتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اپوزیشن کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو، لیکن وزیر اعظم ظاہر ہے اس کو آگے لے جا رہے ہیں، اور آج جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں یقیناً یہ پاکستانی قوم کے لیے انتہائی عام آج انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اور ایک دفعہ ان کا جو آنکھیں ہیں وہ برسنا بھی چاہتی تھی کہ کس طریقے سے بھارت کہاں پر پہنچ گیا، اور پاکستان کے اندر بھی آج بھی کس طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ پہلے وزیر اعظم کی تقریر کے کچھ عام نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات کی ہے کہ بڑا مایوس کن فیصلہ ہے، اور یہاں پر جو ایک سازش کا خط تھا اس کو دیکھنے کی بجائے آرٹیکل 63A کی ڈیفینیشن کیے بغیر آپ نے یہ جلد بازی کے اندر یہ فیصلہ دیا ہے، انتہائی افسوسناک ہے، لیکن پھر بھی عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے ہم مایوس کن فیصلے کو بھی قبول کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ 60% آبادی اس وقت فیوچر نوجوانوں کا ہے، ان کی تربیت نہیں ہوگی۔ اخلاقیات جو آج دکھائی جا رہی ہیں سیاستدانوں کی طرف سے، یہ انتہائی جو ہے وہ غلط بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کس طرح کی یہ بدماشی ہے اور کیسی بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ ریزرو سیٹ جو کہ پارٹی کا خالص حق ہوتا ہے وہ بھی بک گئے ہیں۔ خواب دیکھتا تھا کہ ایک عظیم ملک بنے گا، دھچکا لگتا ہے کہ مغربی ممالک کے اندر جو جمہوریت ہے اس طرح کی خرید و فروخت ہارس ٹریڈنگ کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر جو ہے کس طرح کے دھندے سر عام چل رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ مراسلہ جو ہے وہ زیر سفیر جو ہے صفر ہوتا ہے، صفر جو سیکرٹ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ایک لینگویج ہوتی ہے، اس کی پھر ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، کچھ کوڈ ہوتے ہیں، صحافیوں کو وہ اس طریقے سے خط دکھایا نہیں جا سکتا۔ میری خواہش تھی
کہ میں عوام کے سامنے وہ خط رکھ دیتا، لیکن اب ظاہر ہے قومی اسمبلی کے اندر آئے گا تو انہوں نے بتایا کہ روس نہیں جانا چاہیے تھا، یہ مجھے دھمکیاں دی گئی، اور باقی وہ باتیں جو امریکہ کے اندر امریکی ایک اہلکار ملا، ان کے ساتھ کچھ اور اہلکار بھی تھے، میٹنگ کے منٹس لیے گئے، کہا گیا عمران خان کو ہٹاؤ گے تو پھر ہی مسئلہ حل ہوگا، تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے، اور تحریک عدم اعتماد اس دن تک وہ پیش ہی نہیں ہوئی تھی، تو لہذا یہ باتیں جو ہے اس طریقے سے کی ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے بتایا کہ میڈیا، کچھ چینل تو بکے ہیں میڈیا ہاؤسز، اور کچھ جو اینکرز ہیں وہ انتہائی بے شرمی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ اس ہارس ٹریڈنگ کو پرموٹ کر رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، کس طرح کا یہ کلچر دے رہے ہیں صحافت کے لبادے کے اندر۔ یہ جو گھٹیا لوگ ہیں ان کو بھی آج بے نقاب کیا ہے۔ پھر امریکہ کے سفارتکاروں سے ملاقاتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ عدم اعتماد پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی، سکرپٹ جو ہے وہ چل رہی تھی، ہم آزاد قوم بننا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح شہباز شریف نے کہا کہ بیگر آر ناٹ کانٹ چوزر، اور ہم آزاد قوم نہیں ہیں تو ہم غلام قوم ہے، یہ غلام بنائیں گے۔ اور انہوں نے ایک بڑی عام بات کی اور کہا کہ میرا جرم کیا ہے یہ مجھے بتایا جائے۔ جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں نے ڈرون حملوں کے خلاف جو ہے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، غیر ملکی طاقتوں کو للکارا ہے، برادرانہ تعلقات تمام ممالک سے میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن غلامانہ تعلقات جو ہے وہ ناقابل برداشت ہیں۔ ہندوستان ہمارے ساتھ آزاد ہوا، اس کی خارجہ پالیسی کی انہوں نے تعریف کی۔ اب اس ایک نقطے کو لے کر جو مودی کے یار ہیں وہ بھی ناچ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیسے بات کر دی ہے۔ تو عمران خان نے جن کو پیغام دینا تھا، آپ کو بھی، آپ کے آقاؤں کو بھی، وہ بڑا واضح اس کے اندر پیغام دیا ہے۔ 9/11 کے بعد اور پہلے جو رشیا کی جنگ پاکستان نے لڑی، اور اس کے بعد ہمیں کیا ملا؟ فرقہ واریت کی لہر، قتل و غارت گری، پھر 80,000 لوگوں کا قتل عام۔ تو یہ خارجہ پالیسی انہوں نے کہا یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس طرح کا کام کریں اور پھر پیسہ لیں اور کرائے کے قاتل بن جائیں۔ اس حوالے سے پھر انہوں نے خارجہ پالیسی کو ڈسکس کیا، یہ بھی بتایا کہ یہ جو ابھی سارا کچھ ہو رہا ہے یہ NRO-2 مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے کچھ بے شرم لوگوں نے NRO-1 دیا تھا، اور ابھی کچھ دوبارہ NRO-2 دے رہے ہیں، اور جب یہ لوگ اقتدار میں آئیں گے نیب کو ختم کریں گے، کرپشن کیسز کو ختم کریں گے، نیوٹرل امپائر سے یہ بالکل میچ کھیل ہی نہیں سکتے، EVM مشین کا خاتمہ کریں گے، وہ معاملہ ختم ہوگا۔ پھر اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے ووٹ کا حق نہیں ہوگا، ہوا بھی تو 2-4 حلقے ان کے بنا دیے جائیں گے، الیکشن کمیشن کو مینج کریں گے، بیوروکریٹس جو ہے ان کو اپنی جگہوں پر لگائیں گے، تو میچ فکس کرنے کے بعد یہ انتخابات کے اندر آئیں گے۔ انہوں نے آخر میں بات کی کہ جد و جہد کا عادی ہوں، ساری زندگی جد و جہد کی ہے، اب بھی قوم کے پاس آ رہا ہوں، امپورٹڈ حکومت کے خلاف پرسوں عوام باہر نکلے، امپورٹڈ حکومت ناقابل قبول ہے، اور زندہ قوم ہے، امر بالمعروف کے ساتھ کھڑے ہوں، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جو انتہائی عام ان کے یہ جملے تھے، انہوں نے کہا کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی، کون کیا رول پلے کر رہا ہے یہ سب کچھ لکھا جائے گا، پتہ بھی ہے، سمجھا جائے گا، کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے وہ کون سے ہیں اور کیا فیصلے آئے ہیں، یہ سارا کچھ بھی پتہ ہے۔ تو یہ وزیر اعظم نے آج بڑے دکھی دل کے ساتھ قوم کے ساتھ ظاہر ہے یہ خطاب کیا ہے، اور بالکل واضح پیغام دیا ہے کہ اگر میں بھی ان کی طرح بکاؤ ہوتا، یعنی امریکہ کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے، صرف یہ کہ میں اپنے ملک اور قوم کے مفادات کا سوچتا ہوں، لیکن امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کے غلاموں کی یہاں ضرورت ہے، اور وہ غلام پوری ایک طریقہ کار کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے ایک بات طے ہو گئی ہے کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس کے اندر آج جو ہے وہ گرما گرم اجلاس ہوگا، ظاہر ہے حکومتی لوگ تقریریں کریں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ بکاؤ ضمیر فروش اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور اب شہر اقتدار کے اندر اور راولپنڈی کے اندر کچھ ہنگامی جو میٹنگ اجلاس ان کی اطلاعات آ رہی ہیں، تاکہ آگے جو عوامی رد عمل ہے اس کو کس طرح فیس کرنا ہے۔ اور ایک بڑا جو خبر آ رہی ہے وہ آپ نے سن چکے ہیں، اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کچھ اینکر حضرات جو عمران خان کے وزیر اعظم کے حامی ہیں، ان میں اینکر عمران خان ہے، ملیہ ہاشمی ہے، آگے جا کر شاید صدیق جان اور کچھ اور لوگ بھی ٹارگٹ ہوں گے۔ اسی طرح مختلف ٹی وی چینل سے ہو سکتا ہے ارشد شریف جو ہے ان کو اس چینل پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو۔ بہرحال یہ ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کے حق میں بولنے والے لوگوں کی زبانیں بند ہوں، ٹی وی چینلز پر بھی، پھر ظاہر ہے یوٹیوب کی طرف آئیں گے، سوشل میڈیا کے
دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اس کے ساتھ ٹک ٹاک ہے، اسی طرح باقی جو ایپس ہیں ان پر بھی ایک گرینڈ آپریشن کا جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں، تاکہ جو بھی عمران خان کے حق میں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو فوج کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف مہم چلائے ہوئے ہیں، تو مہم ظاہر ہے فیصلوں پر تو تنقید ایک بندے کا حق ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو اطلاعات ہوتی ہیں، جو خفیہ ملاقاتوں کی اطلاعات ہوتی ہیں، یہ بھی ڈسکس ہوتی ہیں، یہ بھی چھپ نہیں سکتی، لیکن ہاں گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، اختلاف جو ہے اختلاف کی حد تک وہ اچھی بات ہوتی ہے، لیکن گالم گلوچ، بدتمیزی ماؤں بہنوں کی، ہمارے جو فوجی جرنیل ہیں یا ججد ہیں، یہ میں تو ہمیشہ اس کی پہلے بھی مذمت کرتا ہوں، اب بھی جو ہے ہم اس طرز عمل کی تو مذمت کریں گے۔ باقی جس طرح کے فیصلے ہیں ظاہر ہے بڑے بڑے سانحات ہوئے پاکستان کے اندر، ان کے فیصلے نہیں آئے اتنی جلدی، باقی کسی کو ریلیف نہیں ملتا جتنا اس ملک کی بدماشیہ کو ملتا ہے۔ تو اوورآل جو نائل نکما ایک جوڈیشل سسٹم ہے اس پر ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جس طرح قومی چوروں ڈاکوؤں کو ڈیل دیتی ہے اس کی ایک تاریخ ہے، پہلے بھی این آر او ملے ہیں، اور اب کا جو این آر او ہے یہ بھی ان کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب ایک بیرونی سازش تھی تو اس کا انکاؤنٹر کرنا وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ تو یہ بھی سوال اٹھے گا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی؟ اگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اس طرح کا خط نہیں ہے تو اوپنلی عوام کے سامنے ان کو آنا چاہیے تھا۔ کوشش یہی ہے اس وقت لگ رہی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے مکھن سے بال کی طرح نکالیے اور پیچھے آپس کے اندر مل بانٹ کر جو ہے وہ کھانے کی کوشش کریں، لیکن عوام اب کافی سیانی ہے اور امید کرتے ہیں کہ عوام کھڑی ہوگی اور عوام پرامن اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے یہ زیادہ اکثریت کے ساتھ عمران خان کم بیک کریں گے، اور پھر اس طرح کی ڈکٹیشن اور یہ چیزیں بھی نہیں چل سکیں گی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور خان صاحب نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، ہر ضلع کے اندر باقاعدہ جلسے ہوں گے، منحرف اراکین جو ہے ان کے حلقوں سے ان جلسوں کا آغاز ہوگا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔